بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آج اس مسجد میں 19ویں تراویح پڑھی گئی۔ امام صاحب نے اس میں پارہ نمبر 23 کی تلاوت کی، جو کہ ومالیہ سے شروع ہوتا ہے۔ اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ اس میں سب سے پہلے سورہ یاسین پڑھی گئی۔ اسے قرآن کا دل کہا جاتا ہے۔ اس میں قرآن کی دعوت پرزور طریقے سے پیش کی گئی ہے۔ مرنے والے کو یہ سنائی جاتی ہے تاکہ عقائد تازہ ہو جائیں اور آخرت کی منزل اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا، لوگ گھبرا کر قبروں سے اٹھ کر کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری خوابگاہ سے اٹھا دیا؟ کہا جائے گا، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ آج کسی پر کوئی ظلم نہیں، جیسا عمل ویسا بدلہ۔ جنتی لوگ مزے سے بیویوں کے ساتھ مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ رب رحیم کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ مجرم چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں گے۔ کہا جائے گا کہ منع کرنے پر بھی تم نے کھلے دشمن شیطان کی پیروی کی۔ یہ وہ جہنم ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا۔ اب جاؤ جہنم میں۔ اب منہ پر مہر لگی ہوگی اور ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کہ جھٹلانے اور مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کریں، معاملہ ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم نے انسان کو ایک بوند سے پیدا کیا، پھر وہ دشمن حق بن گیا، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ بوسیدہ ہو جانے پر ہڈیاں دوبارہ کیسے اکٹھا کر کے زندہ کیے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے، جس نے پہلی بار پیدا کیا وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ سرسبز پیڑوں سے اس نے آگ پیدا کی، دو شاخوں کو رگڑنے سے آگ پیدا کی، تو راکھ مٹی سے دوبارہ پیدا کرنے میں کیا دیر لگے گی؟ ایسی بااختیار ہستی اللہ کی طرف تم ضرور پلٹائے جاؤ گے۔ پھر سورہ الصافات شروع ہوتی ہے۔ فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو؟ جلد ہی اپنے گھر میں اللہ کے لشکروں کو اترتا دیکھو گے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ اپنے خواب یعنی اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے بڑھاپے کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ بیٹا بھی سعادت مند تھا کہ ذبح کے لیے تیار ہو گیا۔ کہا کہ آپ ابا جان کر ڈالیے، مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ بڑی قربانی فدیے میں دے کر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچایا۔ ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہوئے۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ پھر یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ انہوں نے بنا اللہ کے حکم کے بستی چھوڑ دی، کشتی پر سوار ہوئے۔ زیادہ افراد سوار تھے، اس لیے کشتی ڈگمگا رہی تھی۔ قرہ اندازی ہوئی، یونس علیہ السلام کا نام اس میں نکل آیا۔ مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ پھر مچھلی کے پیٹ میں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ استغفار بھی کیا۔ مچھلی نے سمندر کے تٹ پر اگل دیا۔ اللہ نے وہاں ایک بیلدار درخت اگا دیا، اس کا پھل کھایا۔ پھر جا کر بستی میں دعوت دی، سبھی لوگ مسلمان ہو گئے۔ اللہ پاک ہے، عزت کا مالک، ساری تعریفیں ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ سورہ سعد کی شروعات جھٹلانے والوں پر تبصرے سے ہوتی ہے کہ فرمایا کہ تعجب ہے کہ ایک بشر ڈرانے والا رسول کیسے بن گیا؟ اس نے تو سارے معبودوں کو ایک بنا ڈالا۔ یہ عجیب بات کہتے ہیں کہ یہ باتیں حکومت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ بھیجنا ہی تھا تو ہم میں سے کسی مالدار سردار کو نبی بنا کر بھیجتے۔ کہہ دو کہ ابھی تم نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، کیا ہم ان سے مشورہ کر کے نبی بناتے؟ اچھا تو اب ایک سیڑھی لگا کر عرش پر چڑھ کر فیصلہ بدلوا لیں۔ اس سے پہلے قوم نوح اور اکا والے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ یوم حساب سے پہلے ہی ان کا حساب چکا دیا جائے۔ پھر سورہ زمر کے 3 رکوع پڑھے گئے۔ یہ ہجرت حبشہ کے پہلے کی آیات ہیں، کیونکہ فرمایا ہجرت کر جاؤ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے۔ فرمایا کہ عبادت اور اطاعت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ مشرک کہتے ہیں کہ یہ شریک اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ پھر ذریعے الگ الگ کیوں ہیں؟ سورج، چاند، ستارے اور دیگر چیزوں کو ذریعہ کیوں بنایا ہے؟ دراصل ان کے پاس علم نہیں ہے، نہ ہی اللہ کی بھیجی ہوئی کوئی فہرست ان کے پاس ہے۔ یہ صرف قیاس اور پچھلوں کی اندھی تقلید کر رہے ہیں۔ پھر اللہ نے انہیں کاذب الکفار کہا۔ فرمایا جھوٹوں کو ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ کو بیٹا بنانا تھا تو اپنی مخلوق سے بنا تھا، اور مگر خالق و مخلوق میں یہ رشتہ ناممکن ہے۔ مخلوق الوہیت میں شامل نہیں ہو سکتی۔ یہ قرآن کا مشکل مقام ہے۔ مخلوق بزرگ اور برگزیدہ ہو سکتی ہے۔ رسول برگزیدہ بنائے گئے ہیں، مگر وہ الوہیت میں شریک نہیں ہیں۔
فرمایا اللہ ہی نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے، اسی نے چاند و سورج کو مسخر کیا، اللہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے۔ وہی ہے جس نے ایک جان سے تم کو پیدا کر کے جوڑا بنایا، اس نے مویشیوں سے 8 نر مادہ پیدا کیے، وہ ماؤں کے پیٹ میں 3 تاریک پردوں میں شکل دیتا چلا جاتا ہے، وہ رب بادشاہ اور واحد معبود ہے، پھر تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ اللہ کفر نہیں شکر کو پسند کرتا ہے، کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، سب کو اسی کی طرف پلٹنا ہے، پھر سب حساب ہو جائے گا، وہ دلوں تک کے حال جانتا ہے۔ جس کا سینہ کھول دیا گیا وہ نیک روش پر ہے، اس سے مختلف جن کے دل سخت ہیں سبق نہیں لیتے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کو عربی زبان میں بنا کجی کے مثالوں کے ساتھ بیان کیا تاکہ لوگ ہوش میں آ جائیں۔ اللہ نے مثال دی کہ ایک شخص وہ ہے جس کے بہت سے بد مزاج آقا ہیں جو انہیں الگ الگ حکم دیتے ہیں، اور دوسرا شخص وہ ہے جس کا ایک ہی آقا ہے، اسی کو اسے راضی کرنا ہے۔ کیا دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ سوچو کون امن و چین میں رہے گا، ایک کا غلام یا بہت سے آقاؤں کا غلام؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی اللہ کے سامنے جانا ہے اور ان لوگوں کو بھی، سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ اس طرح سے 19ویں تراویح جس میں پارہ نمبر 23 پڑھا گیا تھا اس کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔